سب سے پہلے جمعۃ المبارک کے توسط سے جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بات کرتے ہیں، توحید اور وحدانیت کی بات کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اجتماعی نظام کو قائم رکھنے کے لیے اور جمعۃ المبارک کی غرض و غایت بھی یہی ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کم از کم ہفتے میں ایک دن ایسا ہونا چاہیے جہاں پر تمام مسلمان اپنے اپنے قبیلوں میں اپنے اپنے علاقوں میں ایک جگہ اکٹھے ہوں اور خطیب صاحب یا اس زمانے میں خلیفہ وقت اس منبر پر آ کر جمعۃ المبارک کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ تو اس جمعۃ المبارک کا بنیادی مقصد یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جمعۃ المبارک کہ اس منبر رسول سے انذار اور تبشیر ہو اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام ہو، اور خاص کر آج کے اس جدید معاشرے میں، آج کے اس پرفتن دور کے اندر جس قسم کے اخلاقی و روحانی بیماریوں میں اس وقت ہم مبتلا ہیں، تو اس کے لیے اس خطبے کے اندر، خطبہ جمعہ کے اندر اصلاً بیان کرنے والی چیزیں یہ ہے کہ سب سے پہلے معاشرے میں موجود انسانوں کو یا مسلمانوں کو لاحق جو روحانی امراض ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، یا معاشرے میں جن قسم کے برائیوں میں معاشرہ مبتلا ہے، ان سوسائٹی کے ان برائیوں کی طرف خطیب نے نشاندہی کرانی ہے اور ان کے یعنی معاشرے کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور موجودہ دور کے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں خاص کر نوجوانوں کو درپیش اس وقت جتنے بھی چیلنجز اور مسائل ہیں ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس منبر رسول سے ان مسائل کا حل تلاش کر کے ان مسائل کا حل بیان کرنا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جمعۃ المبارک کو صرف ایک رسم کی طرح رسماً ہم ہفتے میں یہاں پر آتے ہیں اور خطیب صاحب کچھ بیان کر کے چلے جاتے ہیں، اور نماز پڑھ کے مسجد کے دروازے کے باہر قدم رکھنے کے بعد خطیب صاحب نے کیا فرمایا ہے کیا نہیں فرمایا ہے ہمارے ذہن سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیادی نقطہ یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو منبر رسول ہے یہاں سے کون کون سی چیزیں بیان ہونی چاہیے۔ تو سر دست مختصراً تمہید کے بعد جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الحشر میں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو اگر کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا تو لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے، اللہ کے خشیت سے دب کر پھٹ کر پارا پارا ہو چکا ہوتا۔ تو قرآن مجید کی عظمت بیان کر فرما رہے ہیں اللہ رب العزت۔ اب اس وقت کے قرآن مجید جس وقت نازل ہو رہا ہے، مشرکین و منافقین کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر قرآن مجید کے آیتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور ان شقی القلب مشرکین و منافقین سے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہے جو بے حس ہے اور اس کی وسعت و بلندی بھی بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود یہ جو بے حس پہاڑ ہے اگر اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت قرآن مجید نازل فرماتا
تو اللہ کے خشیت سے یہ پہاڑ پھٹ کر پاش پاش ہو جاتا. لیکن تم انسان لوگ ایسے عجیب شقی القلب ہیں کہ جن کے اوپر اتنی عظیم نعمت کو نازل کرنے کے باوجود، اتمام حجت کرنے کے باوجود، قسم ہا قسم کے مثالوں سے سمجھانے کے باوجود، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق و کردار سے صحابہ کرام کی جماعت کے ہمراہ مثالیں قائم کرنے کے باوجود بھی اس قوم کو قرآن مجید کی معرفت حاصل نہیں ہو رہی. اس قوم کو ارشاد فرما رہے ہیں، اور 1400 سال گزرنے کے باوجود، 1400 سال گزرنے کے بعد یہی آیہ مبارکہ ہو بہو ہمارے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے اوپر بھی مصداق آتا ہے کہ آیا قرآن مجید کی معرفت ہمیں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یا قرآن مجید کا حق ہم ادا کر رہے ہیں یا ادا نہیں کر رہے. ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، آخرت میں نجات کے لیے جو انبیاء کا سلسلہ نازل فرمایا، تو جب پیغمبر اکرم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا تو قیامت تک نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایسی کتاب نازل کیا جائے جو قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کرے. اور قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن مجید ہمارے پاس موجود تھے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، ہم دعوے دار ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا کیا ہم قرآن مجید کو اس طرح سمجھ کر پڑھ رہے ہیں؟ کیا قرآن مجید کو سمجھ کر قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، یا اپنی زندگیوں کو سنوار رہے ہیں، یا سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا قرآن مجید کو ہم نے فقط اقوال زرین کی کتاب سمجھ کر، فقط تبرکات کی کتاب سمجھ کر، فقط جنتر منتر اور فال نکالنے والی کتاب سمجھ کر ہم صرف قرآن مجید کو مردے بخشوانے کے لیے اگر ہم قرآن مجید کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس قرآن مجید کے ساتھ عظیم ظلم اور زیادتی ہے. تو دنیا کے اندر موجود نہ صرف مسلمان امت مسلمہ بلکہ تمام انسانیت کے لیے یہ جو قرآن مجید ہے یہ ہدایت و رہبری کا کام کرتا ہے، اور آج بھی کرے گا. اب ہمارے بزرگ حضرات ہیں، ان کے دلوں کے اوپر نقش ہے کہ قرآن مجید کے اندر کسی قسم کی تحریف نہیں ہو سکتا. لیکن موجودہ دور میں موجودہ نسل کو، ہم اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، جو ہم سکول کالجز اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ہمارے بہنوں کو جو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں، اور ایک کلک پر پوری دنیا کے نہ صرف اسلامی فرقوں کے تمام علماء کے تمام کتب ان کے سامنے آ جاتے ہیں، بلکہ غیر اسلامی اور باقی جو ادیان عالم ہیں، ایون کے ملحدین تک کے مختلف لیکچرز اور کتابیں ان کے سامنے آ جاتا ہے. اب یقیناً نوجوانوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، اور یقیناً پیدا ہونے بھی چاہیے. اللہ رب العزت نے جو عقل دیا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو وہ جب اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے کن چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں، چونکہ قرآن مجید عربی مبین میں نازل ہوا ہے، تو یقیناً ہم میں سے اکثریت کو عربی زبان نہیں آتی. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید وہ کتاب ہے
جو دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب بھی ہے۔ یہ انتہائی ظلم ہے اس کتاب کے ساتھ۔ یعنی آج ہم اگر ہمارے نوجوان کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، کوئی مووی دیکھتے ہیں، تو وہ بھی اگر سمجھ میں نہ آنے والی کسی زبان میں ہو تو وہ اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، 5 سے 10 منٹ تک بھی نہیں دیکھتے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہم ختم قرآن پہ ختم کیے جاتے ہیں، پورے قرآن مجید کو پڑھ ڈالتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک لفظ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اب اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے سامعین محترم؟ اگر قرآن مجید کے ساتھ یہی رویہ رہا تو آپ لوگ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں کہ کل بروز حشر قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، باقی جتنے بھی نعمت ہیں ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس عظیم نعمت سے متعلق بھی سوال ہوگا کہ اللہ رب العزت نے حفاظت کے ساتھ 1400 سال بعد بھی یہ جو لاریب کتاب ہے وہ ہم میں سے ہر گھر میں موجود ہے، اس کے باوجود ہم اس لاریب کتاب کو سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، تعقل کے ساتھ 5 منٹ بھی، ایک آیت بھی کیا ہم قرآن کو ٹائم دے کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آپ سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ میں نوجوانوں سے خاص کر اسپیشلی ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ بحیثیت دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے اس وقت عالم اسلام میں موجود جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں، وہ سب جتنے بھی مدارس و مساجد ہیں، ان سب کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کے تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہیں، لیکن کیا واقعاً ہم قرآن مجید پر عمل پیرا ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم قرآن مجید پر عمل پیرا ہیں یا قرآن مجید پر عمل پیرا ہوتے تو اس وقت عالم اسلام کفار کے شکنجے میں کسے ہوئے نہ ہوتے، اور اس وقت قرآن مجید جیسی عظیم نعمت کے ہونے کے باوجود امت مسلمہ جس انتشار و افتراق کا شکار ہیں، اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہوتے تو یہ ہمارے صفوں کے اندر افتراق اور بے چینی نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم قرآن مجید کے مطابق عمل کر رہے ہوتے یا عمل پیرا ہوتے تو ہم جس اخلاق سے گری ہوئی حرکتوں پر بھی ہم شرمندہ نہیں ہوتے، اور قسم کے گناہوں میں مبتلا ہیں، ان گناہوں میں ہم مبتلا نہیں ہوتے۔ اگر اس وقت مسلمانوں کے اخلاق کے اوپر اگر ہم دیکھیں، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھیں تو یہود و نصارہ بھی شرما جائے۔ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول ہو رہا تھا، تو آپ لوگ ذرا غور کیجئے گا، تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ اس عرب کے ان بدھوؤں کو جو آپس میں اپنے گھوڑے کو پہلے پانی پلانے کے مسئلے کے اوپر نسلوں تک ان کے درمیان جنگ و جدل جاری رہتی تھی، خون خرابہ رہتا تھا، وہ قوم، اس قوم کے اندر جب قرآن مجید جیسی نعمت آئی تو کس طرح آپس میں شیر و شکر ہو گیا، اور اس وقت کے سپر پاور کو شکست فاش دیا۔ وہ اسی قرآن مجید کے اوپر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے، اسی وجہ سے اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت، وہ ائمہ اہل بیت جنہوں نے قرآن مجید پر عمل کیا،
تو اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا، اور ان کی دل کی دنیا پلٹ گئی، ان کی کایا پلٹ گئی اور ان کی آخرت سنور گئی۔ لیکن آج کے دور میں اگر ہم موجودہ مسلمانوں کے اخلاقی حالت کے اوپر نظر دوڑائیں اور قرآن مجید کے ترازو میں ہم اپنے روزمرہ روٹین کے عملیات کو، ہم اپنے روزمرہ روٹین کو اگر قرآن مجید کے تعلیمات کے اوپر اگر ہم رہ کر یہ موازنہ کریں کہ آیا ہم مسلمان کہلانے کے بھی لائق ہیں یا نہیں ہے، تو خدا کی قسم ہم شرمندہ ہوں گے۔ اور رات کو سونے سے قبل ذرا غور کیجئے، فکر کیجئے کہ کل کو موت نے آنا ہے، تو موت کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے ہم کس طرح کھڑے ہوں گے، کس طرح ہمت کر پائیں گے کہ اللہ رب العزت کے نازل کردہ اس عظیم نعمت کو ہم نے ٹھکرا دیا۔ سامعین محترم، ہم نے دین قرآن سے نہیں لیا، ہم نے دین اور ایمان کو علماء کے حوالے کیا، مدارس سے نکلنے والے ملاؤں کے ہاتھوں ہم نے اپنے دین و ایمان کو حوالہ کر دیا۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، سوال ہے کہ آپ لوگ پورے قرآن مجید کو الحم سے والناس تک پڑھیے۔ کیا کہیں پر بھی یہ کہا ہوا ہے ایک جگہ بھی کہ یہ قرآن مجید عام لوگوں کے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، یہ صرف خاص مدارس میں پڑھنے والوں کے لیے ہی نصیحت ہے؟ کیا ایسی کوئی آیت موجود ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ فرمایا اللہ رب العزت نے 3 سے 4 مقامات پر کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس قرآن مجید کو انتہائی آسان بنا کر پیش کیا۔ تو کیا ہم بحیثیت مسلمان سوچیں، غور و فکر کریں کہ ہم قرآن مجید کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ ہمارے نوجوان یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، ہماری بہنیں کالجز اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، تو جو ٹائم، جو وقت موبائل کے اندر سوشل میڈیا پہ وقت گزارتے ہیں اور اپنے سکول کے سلیبس اور دیگر کتب کے مطالعے میں گزارتے ہیں، ان سے سوال ہے، گزارش ہے کہ اتنی اس جدید ٹیکنالوجی میں اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہیں، عربی سیکھنا چاہیں، تو آپ کو یوٹیوب اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کی شکل میں بہترین، اسے بھی بہترین نعمت ہے اگر ہم موبائل کو، انٹرنیٹ کو، سوشل میڈیا کو صحیح استعمال کریں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر نوجوان الا ماشاء اللہ موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ میں جب نوجوانوں سے ملتا ہوں، نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، تو انتہائی حیرت ہوتی ہے اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان کس طرف کو جا رہے ہیں۔ ذرا سوشل میڈیا کے اوپر مذہب سے ریلیٹڈ مختلف اسلام کے فرقوں کے مذہبی علماء کن موضوعات کو انہوں نے موضوع بحث بنایا ہوا ہے؟ آیا یہ موضوعات موجودہ دور کے نوجوانوں کے مسائل سے ریلیٹڈ ہے؟ کیا آپ کے مسائل موجودہ دور کے سوشل میڈیا پر فیمس جو علماء کرام ہیں، کیا وہ آپ کے موجودہ مسائل کو حل کر پا رہے ہیں؟ نوجوانوں کو درپیش کتنے ایسے مسائل ہیں، اور جدید دنیا کو، جدید دور کے اندر مسلمانوں کو درپیش کتنے ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر ہمارے علماء غور و فکر کر کے آپ لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ بتاتے ہیں۔ لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ آپ لوگ علماء کے، مسجد کے امام کے اوپر، خطیب کے اوپر آپ لوگوں نے اپنے ایمان کو کیوں سونپا ہوا ہے؟ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ کیا آپ لوگوں کے جب ایک ہی خاندان کے اندر
زمین کا تنازع ہوتا ہے تو بھائی بھائی آپس میں رشتہ داری خونی رشتہ تک کاٹ ڈالتے ہیں. بہنوں کے وراثت کو کھا کر بھی ان کو گناہ کا تصور ان کے ذہنوں میں نہیں آتا. جب کوئی کسی بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہو تو ہم کورٹ کچہری تک ہم اس کو گھسیٹتے ہیں. لیکن آپ لوگ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور خود سے اپنے ضمیر سے ذرا سوال کریں کہ آیا آپ کے جو دین و ایمان کا مسئلہ ہے، آپ کے آخرت کا مسئلہ ہے، کیا یہ مسئلہ آپ کے دنیا کے زمین و جائیداد اور آپ کے دنیا کے اندر موجود چند مال و دولت زیادہ عزیز ہے آپ کو ایمان اور آخرت سے زیادہ فکر ہے آپ کو دنیا کی؟ اگر محلے میں موجود ایک بیوقوف شخص بھی اپنے حق کے لیے لڑتا ہے، وہ آسانی سے کسی کو جانے نہیں دیتا. تو میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ قرآن مجید جیسی عظیم نعمت ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہم خود قرآن مجید کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ہم خود قرآن مجید سے استفادہ کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کون روکتا ہے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے سے؟ پورے قرآن مجید میں الحمد سے والناس تک اللہ رب العزت بار بار عقل کو استعمال کرنے کے اوپر زور دے رہے ہیں اور بار بار دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آئیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، اس قرآن مجید کی تعلیمات پر غور کریں. قرآن مجید جو لفظوں میں موجود ہیں تو اس کائنات کے اندر، اس کائنات کو یعنی یہ جو کائنات ہے یہ قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے. الحمدللہ اس خوبصورت فضا میں، پہاڑوں کے اس دامن میں قرآن مجید غور و فکر کی طرف دعوت دیتا ہے. رات اور دن کے بدلنے میں اہل عقل کے لیے نشانی بتاتا ہے. یہ جو پہاڑ یہاں پر نصب کیے گئے ہیں زمین کو مستحکم رکھنے کے لیے، اور یہاں پر پیدا ہونے والے مختلف قسم کے اجناس یہاں پر اگر اگتے ہیں تو کبھی ہم نے ان چیزوں کے اوپر غور کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی عظیم کائنات تخلیق کیا ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی کجی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کوئی عیب نہیں ہے. ہم اپنے روزمرہ کے استعمال میں آنے والے جانوروں کے اوپر غور کریں کہ گھاس پھوس کھانے والے جانور جس کے اندر قدرتی طور پر ایک ایسا میکینزم اللہ رب العزت نے بنایا ہے کہ جو گھاس پھوس کھاتے ہیں اور دودھ کی شکل میں، مکھن کی شکل میں عظیم رزق ہمیں کھانے کو ملتا ہے. تو ان سب کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں تو اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت ہمیں نظر آتی ہے. تو میرا نوجوانوں سے گزارش ہے کہ خدا را قرآن مجید کو آپ لوگ براہ راست سمجھنے کی کوشش کریں. بار بار ایک مکمل سورت بلکہ ایک مکمل قرآن ختم کرنے سے بہتر اور افضل ہے کہ آپ صرف ایک آیت کو سمجھ کر پڑھیں اور علماء سے سوال کریں. یہاں پر منبر پر آ کر تقریر کرنے والا ہر شخص آپ کے سامنے جواب دہ ہے. آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں اور سوال کرنی چاہیے نوجوانوں کو کہ آپ لوگ منبر و محراب سے کن قسم کے موضوعات کو آپ لوگ چھیڑ رہے ہیں. ہمارے مسئلے کا تعلق جن مسائل میں، جن بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں ان مسائل کو آپ لوگ ایڈریس نہیں کر رہے. آپ لوگ ہمت کر کے بتائیں کہ موبائل کی وجہ سے آپ لوگ کس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو ان چیزوں پر غور کیجئے گا اور سوال اٹھائیے. آپ لوگ خود قرآن کے پاس جائیے، یہاں سے جو بھی قرآن کی آیت پیش کریں، حدیث پیش کریں، آپ لوگ خود جا کر گھر جا کر کراس چیک کریں کہ آیا مولوی صاحب نے کسی تعصب میں آ کر کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا
کوئی منفعت حاصل کرنے کے لیے تو کوئی بیان نہیں دے رہا؟ کیا آیا واقعی مولوی صاحب دین پیش کر کے گئے ہیں؟ ان سب کے اوپر آپ سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگوں نے غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا، تو واللہ قرآن کو پڑھ کر، قرآن و سنت کی تعلیمات پڑھ کر ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے مجھے جو سمجھ آیا ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے کوسوں دور ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن مجید کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑیں، تو واللہ پھر ہم اپنے ایمان کے مسئلے کو اور دنیا کے چیلنجز کو بھی ہم خود حل کر سکتے ہیں۔ تو میرا نوجوانوں سے گزارش ہے کہ خدا را آپ لوگ سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔